الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی وظائف کے تمام معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ روحانی وظائف چینل لایا آپ کے لیے ماہ سفر المظفر کا بہت ہی خاص ترین وظیفہ، چونکہ یکم سفر کے دن ہی سفر کی پہلی جمعرات آ چکی ہے، اور یہ دن بہت زیادہ فضیلتوں والا دن ہے، کیونکہ اگر مہینے کی پہلا دن ہی جمعرات سے شروع ہو جائے تو اس دن جیسا کوئی ثانی نہیں ہوتا۔ ثانی سے مراد کہ اس جیسا کوئی بھی دن نہیں ہوتا۔ چونکہ ماہ سفر بہت زیادہ عقیدتوں اور برکتوں والا مہینہ ہے، تو جو یہ کہتے ہیں کہ سفر کا مہینہ منحوس ہے تو وہ انتہائی جہالت کے آخری زمرے میں شمار ہوتے ہیں۔ اللہ پاک نے ہر مہینہ خود بنایا اور ہر مہینے میں ہی برکتیں بنا دیں، چونکہ سفر کا مہینہ جسے ان دنوں میں شروعات کے دنوں میں، یا یہ کہہ لیں کہ جب مسلمان نہیں تھے اور اس وقت اسلام سے پہلے بہت سے ایسے واقعات ہوئے جن کی وجہ سے لوگ اس کو منحوس خیال کرنے لگے، لیکن اسلام آنے کے بعد ایسا کچھ بھی نہیں۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کبھی بھی کسی شخص سے دوسرے شخص کو بیماری نہیں لگتی، کبھی کسی کی مصیبت دوسرے کی مصیبت نہیں بنتی، اور نہ ہی کبھی کوئی آفت مصیبت آ جائے راستے میں تو اس سے یہ کہیں کہ اس کی وجہ سے ہمارا دن بھر کا سفر اچھا نہیں گزرا۔ تو سفر المظفر کے بہت سے واقعات ہیں۔ 20 سفر جو کہ بہت زیادہ عقیدت کا دن ہے، اس دن داتا گنج بخش حضرت سید علی بن عثمان حجویری رحمت اللہ علیہ کا عرس مبارک ہے۔ 28 سفر اور حضرت مجدد الف ثانی احمد فاروقی سرہندی حنفی رحمت اللہ علیہ کا یوم وصال ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 1600 صحابہ کے ساتھ مدینہ منورہ سے خیبر کی طرف روانہ ہوئے اور خیبر کے 20,000 یہودیوں سے مقابلہ فرمایا۔ اس جنگ میں 93 یہودی مارے گئے، جبکہ 15 صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے شہادت کا رتبہ فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خیبر فتح کرنے کے لیے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو جھنڈا عطا فرمایا۔ اور یہ کون سا دن تھا؟ یہ سفر المظفر کی 7 تاریخ تھی، تو 7 ہجری فتح خیبر ہوا۔ تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ سفر کا مہینہ منحوس نہیں ہے۔ لہذا اگر آپ یہ کہتے ہوئے کسی کو سنیں کہ سفر کا مہینہ منحوس ہے، اس دن کوئی کام نہیں کرنا چاہیے، اس دن کوئی چیز نہیں بنانی چاہیے، اس دن کوئی بھی کام شروع نہیں کرنا چاہیے، تو آپ خدارا ان سے یہ ضرور عرض کیجئے کہ ہر مہینہ اللہ کا مہینہ ہے اور ایسے لوگوں سے پرہیز کیجئے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے قریب ایک ایسا وقت آئے گا کہ لوگ حق بات کہنے سے ڈریں گے، تو ایسے لوگوں میں ہرگز شمار نہ ہوئیے کہ جو حق بات کہنے سے ڈرتے ہیں۔ آج کل کا زمانہ آ چکا ہے کہ اگر کوئی ہمارے سامنے سچی بات کہتا ہے تو ہم خاموش رہتے ہیں، اسے داد تحسین نہیں دیتے، لیکن اگر کوئی بری بات کہتا ہے تو آنکھیں موند لیتے ہیں اور خاموشی اختیار کر لیتے ہیں، اس لیے کہ ہمیں کیا ضرورت ہے اس سے لڑائی جھگڑا کرنے کی۔ تو روحانی وظائف کے پیارے پیارے اور معزز ترین ناظرین، آپ جس گھڑی جس جگہ پر بیٹھے ہیں اور جہاں پر بیٹھے ہیں جہاں پر غلط بات ہو رہی ہے، وہ لمحہ وہ وقت لکھ لیا جائے گا، اور کل بروز قیامت اس کا عذاب بھی بہت زیادہ سخت ہوگا، جو کہ ہم سے برداشت بھی نہیں ہوگا، کیونکہ یکم سفر المظفر جمعرات کا مبارک بابرکت ترین دن ہے۔ اس دن آج روحانی وظائف چینل آپ کے لیے بہت ہی خاص ترین عمل لے کر حاضر ہوا ہے۔ آج کا عمل بہت ہی خاص ہونے والا ہے، کیونکہ جمعرات کا دن ہے۔ جمعرات کے دن پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ جو کوئی جمعرات کے دن مجھ پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھتا ہے تو فرشتے سونے اور چاندی کے قلم سے اس کا درود پاک لکھ کر مجھ تک پہنچاتے ہیں۔ تو
آپ لوگ ضرور سفر کے مہینے میں کثرت کے ساتھ استغفار پڑھیے، اور آج کے دن آپ کا ٹارگٹ ہے کہ آپ نے 20 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر روحانی وظائف چینل کے لیے پیش کرنی ہے۔ انشاءاللہ عز و جل آپ ایک ایک بہن بھائی کا نام دعا میں شامل کیا جائے گا اور اس کے لیے خصوصی دعا کی جائے گی بیماریوں سے حفاظت کے لیے۔ تو آج روحانی وظائف جو چینل وظیفہ لے کر آپ کے لیے حاضر ہوا ہے، وہ کون سا وظیفہ ہے؟ وہ صرف اللہ پاک کے 2 ناموں پر مشتمل وظیفہ ہے۔ آج کے دن آپ کوشش کریں کہ 2 نوافل ادا کر لیں کہ سارا مہینہ آفات، بیماریوں اور مصیبتوں سے آپ پناہ میں رہیں اللہ کی۔ اگر آپ 2 نوافل نہ بھی پڑھ سکیں تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ آج کے دن آپ نے کسی بھی نماز کے بعد جائے نماز پر بیٹھے ہوئے آپ نے سب سے پہلے درود پاک پڑھنا ہے، کم از کم 11 مرتبہ۔ 11 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ پاک کے 2 نام یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم کو آپ نے 666 مرتبہ 666 ٹائم 666 مرتبہ آپ نے یا حیو یا قیوم یہ دونوں نام پڑھنے ہیں۔ یہ پڑھنے کے بعد آپ نے صرف اور صرف 5 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنی ہے۔ تو اینڈ میں آپ نے پھر سے 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں اپنے نصیب کے لیے دعا مانگنی ہے۔ اللہ پاک آپ کے نصیب میں رزق لکھ دے گا، آپ کے اگر نصیب میں بے اولادی ہے تو اولاد لکھ دے گا، اگر آپ لاچار ہیں، مجبور ہیں، پریشان حال ہیں تو اللہ پاک آپ کی پریشانیاں دور کر دے گا، آپ کی مصیبتیں ختم ہو جائیں گی۔ آپ کی زندگی میں اگر آپ کی زندگی میں کوئی بھی پریشانیاں ہیں تو وہ تمام پریشانیاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے ختم ہو جائیں گی۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا عمل، ہمارا آج کا روحانی وظیفہ۔ تو روحانی وظائف چینل کے جتنے بھی معزز بہن بھائی ہیں جنہوں نے خصوصی دعا میں حصہ لیا ہے، ان تمام بہن بھائیوں کا نام خصوصی دعا میں شامل کیا گیا ہے۔ تو مزید اپنا نام دعاؤں میں شامل کروانے کے لیے ابھی اسی وقت کمنٹ سیکشن میں میسج کریں، آپ کا نام خصوصی دعا میں شامل کیا جائے گا۔ اور ساتھ میں میرے جن بہن بھائیوں نے دعا میں حصہ لینا ہے، جمعرات کے دن عصر کی نماز کے بعد خصوصی دعا کا اہتمام ہو رہا ہے، تو آپ کے لیے بھی خصوصی دعا کا اہتمام انشاءاللہ العزیز کروایا جائے گا۔ تو آپ لوگ کم از کم درود پاک ضرور پڑھیں اور آپ نے سورہ اخلاص ضرور پڑھنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ ویڈیو کو لائک، ویڈیو کو شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں، چینل کو سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ آپ لوگ بھی اس کار خیر میں حصہ لے سکیں اور اللہ پاک آپ پر بھی اپنی کرم نوازیاں فرما سکے۔ تو کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھتے رہیے۔ روحانی وظائف کے تمام بہن بھائیوں کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ ملتے ہیں اپنے اگلے وظیفے کے ساتھ۔ فی امان اللہ۔